اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیر کامل وظائف چینل میں آج میں ایک اور نئی خاص ویڈیو اور خاص وظیفہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا وظیفہ آیت الکرسی کے بارے میں ہے، تو وظیفہ بتانے سے پہلے میں آپ کے ساتھ آیت الکرسی کی فضیلت اور ثواب کا ذکر کرنا پسند کروں گی۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ جو لوگ ڈائریکٹ وظیفہ کی جانب جانا چاہتے ہیں تو وہ آگے جائیں اور وظیفہ دیکھیں، اور جو اس وظیفہ اور آیت الکرسی کی فضیلت کے بارے میں آگاہی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ میری ویڈیو کو ضرور اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، تاکہ آپ کو آیت الکرسی کی بینیفٹس کے بارے میں معلومات حاصل ہو سکے۔ پوری ویڈیو کو لازمی دیکھیں۔ اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور نیچے دیے گئے بیل آئیکن بٹن کو پریس کرنا مت بھولیے گا، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ تو اب میں آیت الکرسی کی فضیلت کی طرف چلتی ہوں۔ تو قرآن مجید کی تمام آیات مبارکہ فضائل برکات کے اعتبار سے ہر مسلمان مرد اور عورت کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ قرآن پاک کو پڑھنا اور سننا بے شمار فوائد و برکات کے حصول کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن کو سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے یہ، جسے قرآن مجید کے دیگر آیات مبارکہ اپنے اندر خواص و برکات رکھتی ہیں، اسی طرح آیت الکرسی بھی بلند بالاشان عظمت والی آیت مبارکہ ہے۔ اس کی بہت زیادہ فضیلت احادیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہیں، اور بزرگان دین نے بھی آیت الکرسی کے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے کہ سنا کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، اسے جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی، مرتے ہی جنت میں چلا جائے گا، اور جو کوئی سوتے وقت اسے پڑھے گا وہ اور اس کا پڑوسی آس پاس کے دوسرے گھر والے شیطان اور چور سے محفوظ رہیں گے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صدقہ فطر کی حفاظت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سپرد فرمائی۔ ایک شب ایک آنے والا آیا اور غلہ بھرنے لگا، تو میں نے اسے پکڑ لیا۔ میں نے کہا کہ میں تجھ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کروں گا، تو کہنے لگا کہ میں محتاج ہوں اور سخت حاجت مند، تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو ہریرہ سے کہ تمہاری رات کے قیدی کا کیا بنا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس نے شدید حاجت اور عیالداری کا واسطہ دیا تھا، اسی لیے مجھے رحم آ گیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے جھوٹ بولا، وہ پھر آئے گا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ وہ ضرور آئے گا، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ چنانچہ میں انتظار کرنے لگا، اتنے میں وہ آ گیا، غلہ بھرنے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا میں تجھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ وہ کہنے لگا مجھے چھوڑ دو، میں محتاج ہوں، عیالدار ہوں، اب نہیں آؤں گا، مجھے رحم آ گیا، میں نے اسے پھر سے چھوڑ دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صبح آئے اور مجھے فرمایا ابو ہریرہ تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے کہا اس پر مجھے پھر سے رحم آ گیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم سے اس نے جھوٹ بولا ہے اور پھر آئے گا۔ میں اس کے انتظار میں تھا کہ وہ آ گیا اور پھر غلہ بھرنے لگا، تو میں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ 3 مرتبہ تم کہہ چکے ہو کہ میں پھر نہیں آؤں گا اور پھر سے آ جاتے ہو، تمہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ کہنے لگا مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایسے کلمات سکھاؤں گا جس سے اللہ تعالیٰ تم کو نفع دیں گے، اور وہ یہ ہیں کہ جب سونے کا ارادہ کرو تو بستر پر آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم آخری آیت تک پڑھا کرو۔ صبح تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت تمہاری نگہبان ہوگی اور شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آئے گا۔ میں نے پھر اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا اس نے مجھے چند کلمات سکھائے جس سے اللہ تعالیٰ نفع دیں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات اس نے سچ کہی، حالانکہ وہ بڑا جھوٹا ہے۔ تمہیں معلوم ہے 3 دن 3 راتوں سے تمہارے مخاطب کون ہے؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اب میں آپ کو وظیفہ بتاتی چلوں، باقی فضیلت جو ہے وہ میں وظیفہ بتانے کے بعد آپ سے شیئر کروں گی۔ پہلے وظیفہ کرنے سے پہلے 5 وقت کی نماز کی پابندی ضرور کریں، باوضو ہونا ضروری ہے، پاک صاف کپڑوں کا ہونا ضروری ہے، اور حلال رزق گھر میں آنا ضروری ہے۔ وظیفہ کچھ یوں ہے کہ آپ نے عصر کی نماز کے بعد بیٹھ کر 41 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ مغرب کی اذان ہو
تو سجدے میں جائیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی فریاد مانگتے رہیں۔ آپ نے یہ عمل 14 دن تک کرنا ہے۔ اول آخر آپ نے درود پاک جو ہے وہ 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ آپ کی ناممکن کو بھی ممکن بنا دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ دیں گے اور آپ کو ضرور دیں گے۔ وظیفہ دوبارہ بتاتی چلوں، آپ نے 41 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ اول آخر 11 بار آپ نے درود شریف پڑھنا ہے اور اپنی حاجت آپ نے سجدے میں جا کر مانگنی ہے، وہ بھی تب جب کہ مغرب کی اذان ہونے لگ جائے۔ آپ نے مغرب کی اذان کے وقت جیسے ہی اذان ہو آپ نے سجدے میں جانا ہے اور اپنی حاجت اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ایماندار آیت الکرسی پڑھ کر اہل قبور کو اصالِ ثواب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر قبر میں 40 نور عنایت فرماتے ہیں، جس کی روشنی مشرق اور مغرب تک پھیلتی ہے اور پڑھنے والے کو 70 انبیاء کرام کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور ہر اس آیت کے بدلے میں اس کا ایک درجہ بلند کرتا ہے، اور ہر ایک مدفون کے بدلے میں اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور شکایت کی کہ گھر میں کسی چیز میں برکت نہیں ہوتی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم آیت الکرسی نہیں پڑھتے؟ جس کھانے اور سالن پر تم آیت الکرسی پڑھ لو اللہ تعالیٰ اس کھانے اور سالن میں برکت دے گا۔ تو پھر میں وظیفہ پھر سے بتاتی چلوں، آپ نے عصر کی نماز کے بعد اول آخر 11 بار آپ نے 11 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ کوئی سا بھی درود شریف آپ پڑھ سکتے ہیں۔ 41 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور جیسے کہ مغرب کی اذان ہو آپ نے سجدے میں جا کر اللہ تعالیٰ سے حاجت اپنی اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی حاجت ضرور قبول کریں گے۔ آیت الکرسی کا ترجمہ آپ سے شیئر کرتی چلوں۔ ترجمہ یہ ہے، اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ آپ زندہ اور اوروں کا قائم رکھنے والا ہے۔ اللہ کو نہ اونگ آئے نہ نیند، اس کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں۔ وہ کون ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کرے؟ جو کچھ لوگوں کے سامنے ہے اور جو کچھ اس کے پیچھے ہے وہ اسے جاننے والا ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز پر دسترس نہیں کر سکتے، مگر جس قدر وہ چاہے اس قدر معلوم کروا دیتا ہے۔ اس کی کرسی آسمانوں اور زمین پر حاوی ہے اور اسے اس کی حفاظت میں کچھ دشواری نہیں۔ وہ بڑا بلند ہے اور عظمت والا ہے۔ میرے ساتھ آمین بولیں۔ اے پاک پروردگار، ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو ہدایت فرماتا ہے اور وہ صراط المستقیم پر چلتے ہیں، جو توبہ کرتے ہیں اور جن کی توبہ کو تو قبول فرمانے والا ہے، جو تیرا خوب شکر ادا کرتے ہیں اور ان پر تو اپنا کرم فرماتا ہے۔ آمین ثم آمین۔ آخر میں ہر بار کی طرح ایک اچھی بات شیئر کرنا چاہوں گی آپ سے۔ ایک بجلی کے کھمبے پر ایک کاغذ چپکا دیکھ کر میں قریب چلا گیا اور اس پر لکھی تحریر پڑھنے لگا۔ لکھا تھا، برائے کرم ضرور پڑھیے، اس راستے پر کل میرا 50 روپے کا نوٹ کھو گیا تھا، مجھے ٹھیک سے دکھائی نہیں دیتا، جسے بھی ملے برائے کرم پہنچا دے، نوازش ہوگی۔ ایڈریس یہ ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد مجھے بہت حیرت ہوئی کہ 50 کا نوٹ کسی کے لیے اتنا ضروری ہے، تو اس پتے پر جانے کا ارادہ کیا۔ ایک ضعیفہ لاٹھی لیتے ہوئے آئی، پوچھنے پر معلوم ہوا بڑی بھی اکیلے رہتی ہیں اور کم دکھائی دیتا ہے۔ میں نے کہا، ماں جی آپ کا 50 کا نوٹ مجھے ملا ہے، اسے دینے آیا ہوں۔ سن کر بڑھیا رونے لگی اور مجھ سے کہا، بیٹا ابھی تک قریب 50 لوگ مجھے 50 کا نوٹ دے گئے ہیں، میں ان پڑھ ہوں، ٹھیک سے دکھائی بھی نہیں دیتا، پتہ نہیں کون میرے اس حالت کو دیکھ کر میری مدد کرنے کے لیے لکھ کر چلا گیا۔ بہت زیادہ اصرار کرنے پر اماں جی نے پیسے تو رکھ لیے، لیکن ایک درخواست کی کہ بیٹا وہ میں نے نہیں لکھا، کسی نے میری مدد کی خاطر لکھ دیا ہے، جاتے ہوئے اسے پھاڑ کر پھینک دینا۔ میں نے ہاں کہا اور ٹال کر چلا آیا، لیکن میرے ضمیر نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا کہ ان سبھی لوگوں کو بڑھیا نے وہ کاغذ پھاڑنے کے لیے کہا ہوگا مگر کسی نے نہیں پھاڑا۔ زندگی میں ہم کتنے صحیح ہیں اور کتنے غلط ہیں یہ تو صرف دو ہی جانتے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ اور دوسرا ہمارا ضمیر۔ میرا دل اس شخص کے بارے میں سوچنے پر بہت زیادہ مجبور ہو گیا، وہ شخص کتنا مخلص ہوگا جس نے بڑھیا کی مدد کی۔ یہ طریقہ تلاش کیا، ضرورت مندوں کی امداد کے کئی طریقے ہیں۔ میں نے اس شخص کو دل سے دعائیں دیں کہ کسی کی مدد کرنے کے کتنے طریقے ہیں، صرف مدد کرنے کی نیت کرنے والا ہی جانتا ہے۔ راستہ اور رہنمائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہو جاتی ہے۔
شعور اور احساس پیدا کرنے کے لیے۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو میرا وظیفہ اور آج کی اچھی بات جو ہے وہ اچھی لگی ہوگی، تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، نیچے دیے گئے بیل آئیکن بٹن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ میری ہر ویڈیو نوٹیفیکیشن کی صورت میں آپ تک پہنچ سکے۔ میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے مجھے اور جو وظیفہ آپ چاہتے ہیں اس کے بارے میں بتائیے، اور اس وظیفہ کے بارے میں بتائیے کہ آپ کو کیسا لگا ہے۔ کسی چیز کی فرمائش کرنا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں۔ میری ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا، شیئر کریے، کیونکہ اچھی بات کو شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے۔ اسی کے ساتھ میں اپنا خیال رکھیے گا، اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔